قربانی کا وقت ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک شہر والے اور بڑے دیہات والے جن پر جمعہ واجب ہے، فرض ہے۔ ایک وہ چھوٹے دیہات والے جو جمعے کی شرائط نہیں اور جمعہ نہیں ہے۔ جو شہر اور بڑے دیہات والے جہاں جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر یہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی اور دوبارہ کرنی پڑے گی۔ دلیل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب الاضاحی باب صبح بعد الصلاۃ کتاب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، ہم آج کے دن سب سے پہلا کام یہ کریں گے، ان نصلی، نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے عیدگاہ سے، وننحر، اور قربانی کریں گے، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے ایسے کیا، پہلے نماز پھر قربانی، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ ومن نحر فإنما لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا، وہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلا دیا ہے، اس کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر عید اور جمعہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا دیہات ہے، تو پھر عید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، وہاں یہ کام نہ کریں، بلکہ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی دیں۔ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں قربانی کے ایام 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ اور یہ کب سے کب تک چلیں گے؟ بعد طلوع الفجر من الیوم الاول الی غروب الشمس من الثانی عشر، طلوع فجر کے بعد یہ ایام شروع ہو جائیں گے۔ قربانی عید کے بعد کرنی ہے، لیکن ایام شروع ہو جائیں گے۔ اور کب تک چلیں گے؟ 12ویں تاریخ مغرب کی نماز تک۔ ہمارے دلائل، نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ مومن کو چاہیے اپنے نفع کی جگہ پر موجود ہوں، اور جو مخصوص دن ہیں ان دنوں میں چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ یہ ایام معلومات مخصوص دن کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فل معلومات یوم النحر و یومان بعدہ، 10 ذی الحج اور 2 دن اس کے بعد 11 اور 12۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی۔ اور یہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، اور جب صحابی آیت کی تفسیر کریں تو میں بارہا کہہ چکا ہوں، تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، یہ حدیث مسند ہوتی ہے تو گویا حدیث سے ثابت ہے یہ 3 دن ہیں۔ نمبر 2 سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ فبقی فی بیتہ منہ شیء، کہ جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا گوشت ختم کرے، 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی کے اندر موجود ہے۔ جب قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے کی اجازت نہیں، تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ 10، 11، 12 ذی الحج کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، تو قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا قربانی کے دن 3 ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ 3 دن کے بعد قربانی گوشت نہیں رکھ سکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پہلے دیا تھا، اور بعد میں آپ نے اس حکم کو ختم فرما دیا اور فرمایا کلوا الاضاحی وادخروا، آپ قربانی کا گوشت چاہو تو ان 3 دنوں میں کھاؤ، اور چاہو تو اس کے ذخیرہ کرو اور دیر تک کھاتے رہو۔ پہلے حکم یہ تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں، پھر حکم بدل گیا، قربانی گوشت جب تک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس پر سوال ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے دلیل کے طور پر کہا کہ قربانی کا جو بندہ قربانی کرے تو 3 دن سے زائد اس کے پاس قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، تو جب 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے تو قربانی کرنا جائز کیسے ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا حکم تو بدل گیا، ختم ہو گیا، اب قربانی کا گوشت پورا سال بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بات سمجھیں، یہ حکم اگر بدلا ہے
کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر بندہ کو یہ کہے کہ نہیں 3 دن کے بعد جب گوشت رکھ سکتے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو پورا سال رکھ سکتے ہیں، تو پھر قربانی پورا سال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی پورا سال تو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی دلیل کیسے بنے گی؟ بات سمجھ آ گئی ہو؟ اگر کوئی بندہ چوتھے دن کی قربانی پر یوں دلیل پکڑے کہ جب 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی تو 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت بھی نہیں تھی، تو جب 3 دن کے بعد اب گوشت کی اجازت مل گئی ہے اب تو قربانی کی اجازت ملنی چاہیے نا۔ ہم نے کہا اب جو اجازت ملی ہے وہ 4 دن کی نہیں ملی، پورے سال کی مل گئی ہے، تو پھر قربانی چوتھے دن نہیں پورے سال کی بات کرو۔ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ جائز کیسے ہے؟ استدلال اور جواب سمجھ گئے نا؟ چلیں نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن 3 ہیں، احکام القرآن للطحاوی اور محتمہ مالک میں ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، احکام القرآن للطحاوی، کہ قربانی کے دن 10 اور 10 کے بعد 11 اور 12 اور افضل ترین دن وہ 10 کا ہے۔ غیر مقلدین کے یہاں قربانی 10، 11 اور 12 اور 13 یہ 4 دن تک کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کہتے ہیں اسر الکبریٰ باب من قال الاضاحی جائز یوم النحر، اس کے تحت حدیث موجود ہے۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے سارے ایام ذبح اور قربانی کے دن ہیں، لہٰذا 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے اور 13 بھی ہے۔ ایام التشریق 13 پر ختم ہوتے ہیں، لہٰذا قربانی بھی 13 تک چلے گی۔ اس کا کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب جو ذہن نشین فرمائیں کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس حدیث کے مقابلے میں جتنی روایات ہم نے پیش کی ہیں اور قرآن کریم کی آیت صحابہ کرام کی تفسیروں کے ساتھ پیش کی ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر باقی تمام روایات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کو ہم صحیح مان بھی لیں، ایک طرف 20 روایت اور ایک طرف ایک روایت ہے، اس ایک روایت کی بنیاد پر 20 روایات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 جواب، اگر تمہاری اس بات کو مان لیں یہ حدیث ٹھیک ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے ایام التشریق 10، 11، 12 اور 13 نہیں ہے 4 دن، بلکہ ایام التشریق 9، 10، 11، 12 اور 13 ہیں، تو ایام التشریق 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں۔ ایام التشریق ان ایام کو کہتے ہیں جہاں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ ایام۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پہ آپ نے 13 کو شامل کیا ہے تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر 9 تاریخ کو بھی شامل کرو، جبکہ 9 کو شامل کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کا وہ جواب دیں گے کہ جی اس دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ایام التشریق چونکہ 5 ہیں، قربانی کا ایام 5 مانتے ہیں، لیکن ہم نے 9 ذی الحج کو خارج کر دیا ہے اجماع امت کی وجہ سے کہ اجماع امت ہے قربانی کا ایام 4 ایام امت ہے، اجماع امت ہے کہ ایام تشریق 5 سے 9 سے شروع ہوتے ہیں، لیکن 9 تاریخ قربانی کا دن نہیں ہے، ہم نے اجماع امت کی وجہ سے خارج کیا۔ ہم نے کہا جس اجماع کی وجہ سے آپ نے 9 کو خارج کیا ہے ہم اسی اجماع کی وجہ سے 13 کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح امت کا اجماع ہے کہ 9 تاریخ قربانی کا دن نہیں ہے، اسی طرح اجماع ہے کہ 13 تاریخ بھی قربانی کا دن نہیں ہے۔ اچھا پھر چوتھی بات ان سے پوچھیں، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو قربانی اگر تم 4 دن کرو 10، 11، 12 اور 13، ایام تشریق 13 کا دن ہے لیکن مغرب تک نہیں ہے بلکہ عصر تک ہے۔ 13 ذی الحج کو عصر کی نماز کے وقت تکبیرات تشریق ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ عصر سے مغرب تک 13 ذی الحج کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں تشریق کا وقت تو ختم ہو گیا، اب تشریق کا وقت تو نہیں ہے تکبیرات کا، تو قربانی کیسے آپ کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایام التشریق آپ قربانی کیسے، وہ تو عصر پر ختم ہوتی ہے، یہ مغرب تک تو تشریق کی تکبیرات چلتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے پھر 13 ذی الحج مغرب تک چلو، مغرب تک چلتے ہیں، پھر مغرب کی تکبیرات تشریق ثابت کرو۔
اگر عصر کو تکبیرات تشریق ختم ہو گئی ہیں تو پھر عصر تک آپ کی قربانی بھی ختم ہو جانی چاہیے، پھر مغرب تک آپ کس بنیاد پر لے کر جاتے ہو؟ اور یہ جواب جو سند کے اعتبار سے اس کو نوٹ فرمائیں، ہم کہتے ہیں اس کی روایت میں ایک راوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی، جس کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی لا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو زرع الرازی فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبۃ، اس کی حدیثوں میں تبدیلی آتی ہے، بدلتا رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبہ۔ علامہ ذابی فرماتے ہیں ضعفوہ، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے الکاشف کے اندر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک اور جو ابھی سند کے حوالے سے ہے، ابن ابی حاتم الرازی نے معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید خدری یہ روایت نقل کی، اور اپنے والد ابو حاتم الرازی کا فیصلہ نقل کیا ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد العلل ابن ابی حاتم الرازی کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ جھوٹ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ھذا حدیث موضوع، یہ خود حدیثی من گڑت ہے۔ تو یہ 5 جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اور چھٹا ہم بطور فائدہ کی یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جس طرح 10، 11، 12 ذی الحج قربانی کے دن ہم مانتے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین کے بعض علماء جو غیر مقلدین کے ہاں تحقیق کے بہت بڑے فائز پر مقام ہیں، ان کے ہاں بڑے مقام پر فائز ہیں، تو ان کی بھی رائے یہی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان میں زبیر لذین کے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کا رسالہ نکل الحدیث کا شمارہ نمبر 44 صفحہ نمبر 11۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات انہوں نے اس میں لکھ دی کہ ہماری تحقیق میں یہی راجی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہے۔ آئے کہتے ہیں اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اب دیکھو امام مالک چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام لیا، امام مالک کا نام لیا، ان کو وغیرہ میں شامل کر دی۔ امام مالک وغیرہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بغض کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بغض سے محفوظ رکھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوى